ایک سوال تھا، سکسیسفل لائف کا کوئی ایک آسان سا سمپل سا فارمولا، کامیاب زندگی کا سمپل سا فارمولا. کامیاب زندگی کا سمپل سا فارمولا عمل کریں گے؟ عمل کریں گے؟ بہت سمپل ہے. 4 باتیں اپنے سے ختم کر دیں، 4 چیزوں کو چھوڑ دیں. نمبر 1، غصے کو چھوڑ دیں. اینگر مینجمنٹ کو سیکھ لیں کہ غصے کو کیسے قابو کریں. اور دین نے بھی اس میں رہنمائی کی، فرمایا کہ اگر تم غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، باہر چلے جاؤ، پانی پی لو، وضو کر لو، غسل کر لو، کیونکہ غصہ آگ سے ہے تو اس کو ٹھنڈا کرو. اور اس کا دورانیہ 12 منٹ ہوتا ہے. یہ جو بیڈ ہارمونز ہوتے ہیں نا، یہ 12 منٹ ایکٹیو ہوتے ہیں. ان 12 منٹ میں اگر سامنے کسی نے کوئی ری ایکشن دیا تو یہ 24 منٹ ہو جائے گا، بڑھتا جائے گا. اور اگر آپ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے تو 12 منٹ کے بعد اس شخص کو جو سامنے والا ہے اسے بھی احساس ہو جائے گا، یار میں نے خواہ اس کو ایسی بات کی، تو وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو کبھی بھی غصہ آئے کیا کریں؟ اٹھ کے چلے جائیں، پانی پی لیں، تھوڑا باہر اس شخص کے پاس سے ہٹ جائیں جہاں غصہ آ رہا ہے. اور اگر بیٹھنا ہی مجبوری ہو تو خاموش ہو جائیں، کوئی ری ایکشن نہ دیں، سن لیں، برداشت کریں. قرآن کریم میں صبر کے بارے میں 103 مرتبہ، یعنی 100 سے زیادہ مرتبہ تلقین کی گئی، 100+، کہ صبر کرو، صبر کرو. تو یہ جو صبر کرنے کی عادت ہے نا، یہ بہت بڑی عادت ہونی چاہیے. جب ہم بے جا بار بار غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے. تو پہلی چیز جس کو ہم نے سیکھنا ہے اور اپنے سے دور کرنا ہے وہ کیا ہے؟ سب کہیں وہ کیا ہے؟ غصہ. دوسری چیز وہ ہے ایگو. آپ کی جو انا ہے اس کو چھوڑیں. جو ایگو والا بندہ ہوتا ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، ہر بات میں ضد، ایگو، اپنی ناک لے کر بیٹھا رہے گا. آج کا دور، آج کل تو بچے اپنے باپ کی نہیں سنتے، تو آپ کی کیا سنیں گے؟ آپ ایگو لے کر بیٹھے ہوئے. اب وہ دور نہیں ہے. ایگو کس کو کہتے ہیں؟ میں. بھائی میں گیا، اس نے مجھے کوئی عزت ہی نہیں دی محفل میں. بھائی آپ ہیں کون؟ آپ کون ہیں جو آپ کو عزت نہیں دی گئی محفل میں؟ ارے بھائی میں گیا، اس نے پوچھا ہی نہیں. تو ہو سکتا ہے جس کے پاس جو چیز ہوگی وہ وہی دے گا نا. ہو سکتا ہے سامنے والے کے پاس عزت ہو ہی نہیں اور آپ خام خواہ ایگو لے کر بیٹھے ہیں. بھائی اس کے پاس عزت ہوتی تو آپ کو عزت دیتا. اس نے مجھے گالی دے دی. بھائی وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. تو آپ اپنی ایگو سے نکلیں اگر آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ انا کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو انا کو فنا کرنا پڑے گا. ٹھیک. پہلی بات تھی غصہ، اور دوسری بات کیا ہے؟ انا. اور تیسری بات جو ہے وہ ہے کمپلین. شکایت ختم کر دیں. بس اگر لائف سے آپ نے شکایت ختم کر دی نا، دیکھیں میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں آج. یہ ایسا فارمولہ ہے کہ اگر کوئی سیکھ جائے اس کی زندگی آسان ہو جائے. اور خاص طور پہ ہمارے یہاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں تو ہر وقت ہی شکایت رہتی ہے. مطلب کسی نہ کسی سے آپ کو شکایت تو ہوگی. معاشرہ ہی ہمارا ایسا بن گیا. اب 2 طریقے ہیں. اگر میں اپنے مائنڈ کو کمپلین پہ لگاؤں گا نا تو وہ ہر جگہ مجھے کمپلین ہی کرے گا کہ دیکھو یار اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہاں یہ ہو گیا، یہاں لائن صحیح نہیں لگائی، یہ اس نے سگنل یوں کر، یہ کمپلین کرے گا. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے اپنے مائنڈ کو سولوشن پہ لگا دیں، حل نکالنے پہ لگا دیں کہ بھائی اچھا یہ شکایت ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے محفل میں آیا، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا. پرابلم ہے، بعض لوگوں کو ہوتی ہے، گھٹنوں کی پرابلم ہے، کسی وجہ سے ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتا، وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا. تو بھائی کرسیاں لگائی گئی ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جائیں. وہ دیر سے آتے ہیں، کرسی بھی دستیاب نہیں ہے، تو پھر بھائی ایک تیسرا کام ہے، اپنے ساتھ ایک فولڈنگ چیئر رکھ لیں، جہاں آپ جائیں اس کو کھولیں، بیٹھ جائیں اس پہ، اپنا حل ڈھونڈیں، نہ کہ شکایت کرنی ہے. میں ایک مثال
سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے. کیا ڈھونڈنا ہے؟ حل ڈھونڈنا ہے کہ یار وہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تھپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. ہر چیز کا حل موجود ہے نا. ایک تو ہے کہ میں کمپلین کرتا رہوں اور ایک ہے میں اس کا حل ڈھونڈوں. تو جب مائنڈ کو آپ یہ اس کام پہ لگائیں گے وہ آپ کو ہر چیز کا حل بتائے گا. شکایت نہ کریں, حل نکالیں. ٹھیک ہے. ایک شخص نے آ کر میرے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی, آ کر عرض کی حضور میرے گھر میں غربت ہے, میرے گھر میں غربت ہے. حضور کچھ ہے نہیں, مال کی تنگی کی آ کر اس نے شکایت کی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیسا حل بتایا. فرمایا کہ کلہاڑا لے کر آؤ, اس میں اپنے دستے مبارک سے دستہ ڈالا اور اسے دیا اور فرمایا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو. حل بتا دیا کہ یہ اس کا حل ہے. 15 دن کے بعد وہ صاحب تشریف لائے تو وہ خوشحال ہو چکے تھے. اب یہاں کیا ہے, ہم نے حل نہیں ڈھونڈنا, صرف شکایت کرنی. بھائی سر آپ کا ہے تو درد سر بھی آپ کا ہے. ایک تو ہے کہ آپ سارے زمانے کو بتائیں کہ میرے سر میں درد ہے, میرے سر میں سور ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی 2 ڈسپرین کھا لو, ختم ہو گیا, اس کا حل ڈھونڈ لو. تو ہم حل نہیں ڈھونڈتے, ہم صرف اور صرف, پوری قوم اس وقت نہ شکایت پہ لگی ہوئی ہے, حل کی طرف کوئی نہیں جاتا. تو آج سے ہم نے کیا کرنا ہے, حل ڈھونڈنا ہے. شکایت کمپلین نہیں کرنی بلکہ اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ بلیم نہ کریں. کسی کو یہ نہ کہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہے. یہ جو بلیم گیم چلتی ہے نا ہمارے یہاں, اس کو چھوڑ دیں, زندگی سے نکال دیں. یار دیکھو میرے بچپن میں نا اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں فرسٹ آ جاتا, مجھے ہرایا گیا, میرے ساتھ یہ ہوا, مطلب ہم ہر چیز کا الزام جو ہے وہ دوسرے کے سر. ٹھیک ہے کسی نے دھکا دے دیا, آپ کو دے دیا, اب یہ سوچو نکلنا کیسے. تو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ بلیم کرنا لائف میں بند کر دیں. دوسرے کو الزام مت دیں, الزام لگانا چھوڑ دیں. بس آپ ہر چیز کا خود ہی حل نکالیں. یہ 4 باتیں اگر آپ نے زندگی میں شامل کر لیں آج سے, کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا, ایگو میں نہیں پڑھنا, اور تیسرا کیا ہے, شکایت نہیں کرنی, چوتھا جو ہے وہ بلیم نہیں کرنا, آپ کی زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی. وہ ایک شعر ہے, نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو, کوئی فاسق, کوئی کافر, کوئی زندیق اکبر تھا, جب ہوا دل احتساب نفس پر مائل, ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. جب چوٹ لگتی ہے نا, کسی فقیر کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے اور اپنی نفس کی اصلاح کی جب اسے فکر ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے بھائی سارا قصور تو میرا ہی ہے. تو اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے. کبھی کبھی نا آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دھول چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے, آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. کیا شعر ہے کہ ہم نے آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. تو کبھی کبھی آئینہ جو ہے وہ دکھانا لوگ پسند نہیں کرتے کہ حضرت ہم تو آپ کے پاس آئے تھے, آپ کوئی تعویذ دیں گے, کوئی پھونک مار دیں گے, کام ہو جائے گا. تو خواجہ صاحب کی کوئی کرامت ہی سنا دیں گے ہمیں, ہم 2-4 نعرے لگا دیں گے. یہ کیا بتا دیا آپ نے کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں سخاوت کرو تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں عاجزی کرو. یہ کیسی باتیں ہیں. یعنی ہم بہت ہی وہ چیزیں سننا چاہتے ہیں کہ جو بچپن سے سنتے سنتے ہم یہاں تک آ گئے, اور ہم وہی, ہمارے کانوں کو وہی چسکا پڑا ہوا ہے کہ حضرت بولیں بس میں دم کروں گا اور آپ اڑن چھو ہو جائیں گے. جی نیکسٹ. اکثر سنتے ہیں کہ آسانیاں بانٹو, آسانیاں تقسیم کر دو. آج کل ہر بندہ خود ہی اتنا پریشان ہے تو وہ آسانیاں کیسے بانٹے؟ مشکلات اتنی ہیں کہ ہم کسی کو آسانیاں کیا دیں. دیکھیں آسانیاں جو ہے نا وہ صرف پیسے سے نہیں ہوتی, آسانیاں پیسے سے نہیں ہوتی.
اب محفل میں کوئی شخص آیا, آپ نے اس کے لیے تھوڑی سی جگہ کشادہ کر دی, یہ آسانی دے دی نا. کسی کے لیے آپ نے جگہ کو تھوڑا سا کھول دیا تو آپ نے آنے والے کے لیے جگہ آسانی پیدا کر دی. اس میں کوئی خرچ ہوا نہیں ہوا نا. آپ یقین کریں ابھی ہماری گلی میں نا یہاں پہ وہ لائن ڈل رہی تھی, کوئی گیس کی لائن تھی, پتہ نہیں کیا گیس کی لائن تھی. سب گھروں کے آگے وہ آپ کو پتہ ہے یہاں وہ کھدائی تو ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ملبہ وہیں چھوڑ کے سب چلے گئے. بچے کہنے لگے کہ چلے گئے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ حل نکالو, کسی کو لگو سارے بچے اور کسی کو لگاؤ ساتھ تو اس کو سیٹ کریں. اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ کریں بلکہ آس پاس جو 2 لوگ ہیں ان کی بھی جگہ آپ کو سیٹ کر دیں. الحمدللہ وہ ایک ہی دن میں 3 گھر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ان کے آگے صفائی ہو گئی, چیز سیٹ ہو گئی. اب ان کی بھی گاڑی کھڑی ہوتی ہے, جو تکلیف مجھے ہوتی ہے وہ ان کو بھی ہوگی. تو اگر میں اپنا کام کر رہا ہوں, تھوڑی سی محنت اور کر کے ہم نے ان کے بھی کچرا صاف کر دیا تو اس میں کیا ہوا, آسانی پیدا ہو گئی نا. تو پڑوسیوں کے لیے آسانی پیدا کر دیں, گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کر دیں. باتھ روم میں گئے اور ہمارے یہاں جو باتھ روم سے واپس آتا ہے نا, پیچھے والے کے لیے ایسا ماحول چھوڑ کے آتا ہے وہ کہ وہ بھائی تھوڑا سا وائپر لگا دیں, صاف کر دیں اس کو, واش روم کو صاف کر کے آ جائیں. اس میں کوئی پیسہ خرچ ہوگا لیکن آنے والے کے لیے کیا ہوگا, تو معاشرتی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے سے بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا اور ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. گھر والوں کے لیے بھی گھر سے نکلتے ہیں تو اتنے مسئلے چھوڑ کے نکل رہے ہوتے ہیں, کپڑے کہیں پڑے ہوئے ہیں, تولیہ کہیں پڑا ہوا ہے, چیزیں کہیں پڑی ہوئی ہیں. بائک کھڑی کریں گے تو کسی کے دروازے کے آگے لگا دیں گے, اس میں کوئی پیسہ خرچ ہوگا, آپ کسی صحیح جگہ پہ کھڑی کر دیں. یہاں محفل میں بھی پہلے بہت لوگ آ رہے تھے, پھر ہم نے کچھ چیزوں کو کیا کیونکہ وہ دوسروں کے آگے گاڑی کھڑی کر کے آ جاتے تھے. بھائی محلہ ہے, ہم یہاں اگر دین سیکھنے آئے ہیں تو حقوق العباد بھی سیکھیں. پڑوسیوں کو تنگ کر کے ہم یہاں ذکر کریں تو وہ ان کے دل سے ہمارے لیے کوئی دعا نکلے گی. تو گاڑی جہاں کھڑی کرنی ہے وہاں کھڑی کر کے آ جائیں. یقین کریں اس معاملے میں بہت ہی زیادہ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں, کہیں بھی گاڑی چھوڑی بس بھاگ گئے. ہمیشہ گاڑی کو ایسی جگہ کھڑی کریں کہ کسی کا دروازہ کسی کی گاڑی پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو اس کو پرابلم نہ ہو. چھوٹی سی باتیں ہیں نا, تو اس میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. ابھی ہو سکتا ہے وہ صاحب یہاں بیٹھے ہوں محفل میں, پچھلی دفعہ اس کو ذرا آپ بھی دیکھیے گا, وہ 2 بچے آئے محفل میں, ان کو لنگر نہیں ملا تو وہ ایک صاحب ہمارے اور ہیں, ان کو پتہ چلا, انہوں نے اپنے گھر سے ان کو کھانا لا کے کھلایا, آسانی پیدا کر دی. یار بچے ہیں محفل میں, ایسا نہ ہو کہ بزن ہو جائیں. ہو سکتا ہے کھانا کم پڑ گیا ہو یا کیا, اس کو ذرا چیک کیجیے گا کہ یہ کیسے ہوا کہ آنے والے کو بچوں کو نہیں ملا, اس کو ذرا چیک کیجیے گا. یہ تو ایک پہلو تھا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ شخص, میں یہیں بیٹھے ہوں گے تو وہ اپنے گھر گئے, انہوں نے بچوں کو وہاں سے کھانا لا کے دے دیا کہ بیٹا تم لوگ میرا اپنا جو لنگر تھا وہ بھی دے دیا اور گھر سے لا کے اور بھی دے دیا. آسانی پیدا کر دی. بانٹنے کی نیت ہو, آپ کو جگہ جگہ پہ آسانیاں نظر آ جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. میرا جی سر, سوال ہے روحانیت سے ریلیٹڈ ہے, ولی اور مجذوب میں کیا فرق, اس کی تھوڑی تشریح. دیکھیں مجذوب عموماً اس کو کہتے ہیں جو ہوش و حواس میں نہ ہو, جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو کبھی کبھی تجلی ایسی پڑتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جذب میں چلا جاتا ہے, حالت جذب میں, تو اس کو پھر ہوش نہیں ہوتا اپنا, وہ کبھی کیسی بات کر رہا ہوتا ہے, کبھی کیسی بات کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو مجذوب کہتے ہیں, اور اس پر شریعت کا قلم بھی رکا ہوا ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ہوش و حواس میں اپنے سارے معاملات کو شریعت کی پاسداری کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم لوگ بیلنس کس طرح کریں گے کہ اللہ کی عبادت اور حقوق اللہ کی عبادت کے اس کو کچھ لوگ بالکل پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا اور حقوق اللہ معاف فرما دے گا,
تو اس کے اندر عبادت کا جو معاملہ ہے، میں بیسیکلی میرا نماز اور روزوں سے متعلق سوال ہے، تو اس کو کس طرح بیلنس کر کے رکھیں لائف میں؟ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ ایک حق ہے جو اللہ کا حق ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ. حقوق اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے حقوق، اللہ کا حق ہے. ہم سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے. عبادات کس کے لیے کرتے ہیں؟ اسی نے فرض کی اور ہم اسی کی بجاوری کے لیے کوشش کرتے ہیں. اب قبول فرمانا نہ فرمانا یہ اس کا معاملہ ہے. اچھا کبھی کمی کوتاہی ہو گئی، وہ غفور و رحیم بھی ہے. ظاہر عبادت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر پاتا، تو کمی کجی رہتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ معاف فرما دے گا، وہ معاف فرمانے والا ہے. حقوق العباد کا مطلب ہے کہ بندوں کے حقوق. اس کی اہمیت کو اس لیے وہ کیا گیا کہ کوئی کسی کا حق نہ مارے. یعنی اگر آپ نے لوگوں کے حق مار لیے، اور بعض ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کے تو حقوق دبائے میں انہوں نے، اور وہ تسبیح ہاتھ میں چل رہی ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ حقوق العباد بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اگر کسی کا معاملہ ہے، جیسے بہت ساری وراثت ہوتی ہے، لوگوں کا حق ہوتا ہے، یتیموں کا، مطلب کسی کا پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا اس نے اور اس کا حق نہیں دے رہا، اور ادھر ہر سال حج پہ جا رہا ہے، تو بھائی اس کا حق پہلے دے دو. اگر تم صاحب استطاعت ہو، اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کے بعد تمہارے پاس بچتا ہے تو تم حج کر لو جا کے. لیکن لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے تاکہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے. عبادات کا معاملہ اپنی جگہ ہے اور حقوق العباد کا معاملہ اپنی جگہ ہے، تو دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کی مثال یوں لیں کہ ایک اندھا شخص ہے، نابینا ہے، وہ فلمیں نہیں دیکھتا، ڈرامے نہیں دیکھتا، وہ کسی نامحرم کو نہیں دیکھ رہا، وہ کوئی اور، لیکن ہے ہی نابینا، اس کا کیا کمال ہے. لیکن ایک شخص بینا ہے، آنکھ رکھنے کے باوجود وہ ان سب چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہوا. ایک شخص ہے وہ حقوق اللہ کا تو خیال کر رہا ہے، یعنی ایک جگہ بیٹھ کے عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو عبادات کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کر رہا ہے، زوجین کا، والدین کا، پڑوسیوں کا، سب کا خیال کرتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ پریکٹیکل دین ہے، تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سر آج تو ماشاءاللہ سارے سوالوں کو جواب مل گئے ہم لوگوں کے، کہ کوئی سوال ہی نہیں بچا. تو تھوڑی سی تعریف فرما دیجیے تکبر کے بارے میں. آپ نے انا ایگو کے متعلق بتایا، جو تکبر انسان میں پیدا ہوتا ہے، یہ جو اس کی اقسام ہے یا یہ جو تباہی کو ہوتی ہے، اس کے متعلق اگر تھوڑا سا فرمائیں. یہ میں ہی ہے، تکبر بھی میں ہی ہے. مطلب میں کو تکبر کہیں، انا کہیں، اس کے مختلف نام ہیں. ایک نام وہ ہے جو ہمارے والدین ہمارا رکھتے ہیں. یعنی آپ کا نام کیا ہے؟ عارف صاحب. یہ نام کس نے رکھا ہے؟ میرے والدین نے میرا نام تسلیم رکھا. ایک نام ہم خود رکھتے ہیں اپنا، وہ ہے میں. وہ ہے میں. بس اسی کو ہی ختم کرنا ہو. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اپنی میں کو مار دیا، انا کو ختم کیا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جنگ ہو رہی ہے اور اس شخص نے، آپ نے اس پر تلوار رکھ دی، قابو پا لیا، تو بے بس ہو کے اس شخص نے تھوک دیا. آپ نے تلوار ہٹا دی. کہا آپ تو، میں تو بے بس تھا، میں تو اور کچھ کر نہیں سکتا تھا، میں نے آخر میں جو تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نے یہ کیا تو میری انا، میرا نفس، وہ اس نے مجھے کہا کہ اب تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تو میں اپنے رب کا شیر ہوں، میں اپنے نفس کا شیر تھوڑی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو یہ والی مقام جب آ جاتا ہے نا، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے کوئی انا نہیں ہونی چاہیے. ہاں کہیں ہماری دشمنی ہے بھی تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کوئی میرے سر کا تاج ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. بس سر فقیر کی تعریف.
فقیر وہ ہے، فقیر اور بھکاری میں ایک فرق ہے. بھکاری در در پہ مانگتا ہے اور فقیر کے در سے دنیا پل رہی ہوتی ہے. وہ ایک ہی سے مانگتا ہے. جو اصل فقیر ہے وہ کسی اور سے نہیں مانگتا، اور اگر وہ سب سے مانگ رہا ہے وہ بھکاری ہے. سمپل سا فارمولا ہے. فقیر کسی کے آگے نہیں جائے گا، فقیر کے در پہ لوگ آئیں گے، اور جو در در پہ جا رہا ہے وہ فقیر نہیں ہے، وہ بھکاری ہے. خواجہ خواجگان فرماتے ہیں کہ ولی کی 3 نشانیاں ہیں. کوئی اللہ کا ولی اور دوست بننا چاہتا ہے تو اس کی میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں آفتاب جیسی شفقت ہو. آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج میں شفقت ہوتی ہے یا جلال ہوتا ہے؟ صبح کے وقت اس میں وہ شفقت ہوتی ہے. جب سورج نکلتا ہے تو بڑی لائٹ سی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور شام کو جب سورج ڈھل رہا ہو جب بھی وہ لائٹ سا ماحول ہوتا ہے. لیکن دن میں جو ہے وہ بڑا ایک اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، جلال ہوتا ہے. خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آفتاب جیسی شفقت ہو. مطلب کیا ہے کہ سورج کی جو دن کی تپش ہے وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ زمین سینیٹائز ہو جائے. سورج طاقت پاور رکھنے کے باوجود جلاتا نہیں ہے، جلاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جلاتا نہیں ہے. تو اللہ کا جو ولی ہے وہ پاور اور طاقت ہونے کے باوجود کسی کو اپنی پاور کو مس یوز نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے کہ یہ بابا تو بڑا پہنچا ہوا ہے، جلا دیتا ہے. میں نے کہا جلانے والا تو بابا نہیں ہو سکتا، بابا تو ہمیشہ جلائے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور پاور کیا تھی؟ اللہ اکبر. فرشتے آئے کہ حضور حکم دیں سب پہاڑ آپس میں ملا دیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو اولیاء کاملین بھی اسی بات پر عمل کرتے ہیں. تو آفتاب جیسی شفقت ہو، پہلی بات فرمائی. اور خواجہ صاحب کے چاہنے والوں دوسری بات جو میرے خواجہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اس کے اندر زمین جیسی تواضع ہو. زمین جیسی تواضع ہو. زمین آپ کی کیسی خاطر تواضع کرتی ہے، کیسے کیسے پھل اور سبزیاں فروٹ زمین اگاتی ہے. ہمارا رویہ زمین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہم کھدائی کر رہے ہیں، کبھی اس پہ تھوک رہے ہیں، کبھی اس پہ گند ڈالتے ہیں، لیکن بدلے میں زمین ہمیں کیا دیتی ہے؟ ہم تو کھاد ڈال رہے ہوتے ہیں، گندگی ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن بدلے میں وہ ہمیں خوبصورت پھول پودے اور سبزیاں. تو جو ولی ہوتا ہے وہ اگرچہ کوئی اس پہ گند بھی ڈال دے وہ بدلے میں اس کو دعا ہی دے گا. تو یہ دوسری بات ہے. پھر ساری زندگی ہم زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، گیتیاں چلاتے ہیں، کدال چلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں، زمین کے اوپر کتنا ناجائز کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو زمین اپنے دامن کو کھول دیتی ہے، پھر بھی وہ ہمیں اپنے اندر سمو لیتی ہے. تو یہ اللہ کے ولی کی دوسری نشانی ہے کہ زمین جیسی اس کے اندر تواضع. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ دریا جیسی سخاوت ہو. دریا جیسی سخاوت. دریا کی سخاوت کیا ہوتی ہے کہ دریا جہاں سے بہتا ہے تو پہلے پہاڑی علاقوں سے جہاں سے دریا جاری ہوتا ہے تو وہاں سے پانی جمع کرتا ہے. آپ کبھی شمالی علاقہ جات گئے ہوں تو پہلے پانی جمع کر رہا ہوتا ہے، پہاڑوں سے ہر جگہ سے پہاڑ سے پانی اس میں آ رہا ہوتا ہے. یعنی پہلے وہ اکتساب فیض حاصل کرتا ہے اور جب میدانی علاقوں میں آتا ہے تو وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بانٹتے 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 وہ جا کر سمندر میں مل جاتا ہے.
سبحان اللہ. دریا کو کبھی بھی یہ خوف نہیں ہوتا کہ میں خشک ہو جاؤں. کیا دریا خشک نہیں ہوتے ہیں نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ بانٹنا نہیں چھوڑتے. 6 مہینے تک لوگ اس میں فصل اگا لیتے ہیں. یعنی اتنی نمی ہوتی ہے اس زمین میں، اور اس کی سخاوت ایسی ہے کہ خشک ہونے کے باوجود بھی وہ بانٹ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے عطا کر دیتا ہے. تو اسے کوئی دریا کہے گا جو بانٹے نہ. تو اگر ولی ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ سخی ہوگا، اور سخاوت بھی کیسی ہوگی اس میں؟ تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ولایت کی یہ 3 نشانیاں ہیں. پہلی بات آفتاب جیسی شفقت، دوسری بات زمین جیسی تواضع، اور تیسری بات دریا جیسی سخاوت. اگر ہم خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے.